آپ نے کبھی غور کیا ہے، گھر میں سب لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، سب لوگ تھک سکتے ہیں، سب لوگ آرام کر سکتے ہیں، لیکن گھر کی عورت بیمار ہونے کے باوجود بھی کچن میں کھڑی رہتی ہے۔ یہ ویڈیو ہر ایک اس عورت کے لیے ہے جو خاموشی سے اپنا سارا گھر سنبھالتی ہے، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں تم پورا دن کرتی ہی کیا ہو؟ تو السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ولاگ میں نے شروع کیا تھا صبح کے ٹائم سے، فجر کی نماز کے بعد سے سن جو ہے وہ رائز ہو گیا تھا، اور بہت ہی خوبصورت یہ صبح کا وقت مجھے لگتا ہے، اور پہاڑوں کی یہ خاموشی اور چڑیوں کا یہ چہچہانا اور دھوپ کا پہاڑوں پہ پڑنا، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ صبح کا الارم بجنے سے پہلے ہی گھر کی عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سب ابھی سکون سے گھر میں سو ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کی عورت صبح سویرے اٹھ کر کچن میں چلی جاتی ہے۔ چائے، ناشتہ، اچھا بچوں کا لنچ تیار کرنا، ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنانا، ہسبینڈ کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، یہ سب شروع ہو جاتا ہے اس کے اپنے دن سے پہلے۔ پتہ ہے کیا عورت کی چائے ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب بھی وہ چائے پینے بیٹھتی ہے نا تو اس کو کسی نہ کسی کی آواز آ جاتی ہے، سنو ذرا یہ دے دو، امی بوتل دے دیں، کھانا کب تک بنے گا؟ اور پھر اس کی چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنی چائے دوبارہ گرم کر لیتی ہے۔ عورت میں نا کتنی عجیب چیز ہوتی ہے، اپنی پسند کا سوٹ واپس رکھ لیتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ ضرور چیزیں لیتی ہے۔ ایک مڈل کلاس عورت نا اپنے لیے نا ایکسپینسو چیز لینا بھی جو ہے نا وہ ایک گلٹ فیل کرتی ہے، کیونکہ نا ہم مڈل کلاس لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ گھر پہلے ہے اور ہم بعد میں ہیں۔ پتہ ہے کیا، عورت نا ہمیشہ جسم سے ہی نہیں، بعض مرتبہ دل سے بھی تھک جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بولتی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ رک گئی تو گھر رک جائے گا۔ لوگ نا بنا ہوا کھانا دیکھتے ہیں، بچے ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، گھر صاف ستھرا دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو عورت کی نیند نہیں دیکھتے، عورت کا سٹریس نہیں دیکھتے، اور اس کی خاموش سیکریفائسز نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی نا عورت سب کے سو جانے کے بعد خاموشی سے نا رات کو بیٹھ جاتی ہے اور پھر سوچتی ہے کیا میری بھی کوئی لائف ہے؟ کیا کبھی کوئی مجھ سے بھی پوچھے گا کہ تم کیسی ہو؟ پتہ ہے کیا، ایک عورت صرف کھانا نہیں بناتی بلکہ وہ سارے گھر کا سکون بناتی ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ بچوں کی ٹیچر بھی ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈ کی سپورٹر بھی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی فکر بھی کرتی ہے، لیکن اگر وہ تھک جائے تو اکثر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، تم زیادہ ایموشنل ہو۔ عورت کو نا ایکسپینسو گفٹ نہیں چاہیے ہوتے، بس اس کو صرف یہ سننا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو کہہ دے کہ تم بھی محنت کرتی ہو۔ ایک مڈل کلاس جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا وہ سارے گھر کا نظام جو ہے وہ سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے نا وہ بہت پیچھے رہ چکا ہوتا ہے۔ وہ سب کی پسند کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی بذات خود اس کی پسند کا خیال کسی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک مڈل کلاس ہاؤس وائف جو ہے نا وہ سب کے لیے جی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جی نہیں رہی ہوتی تو خود کے لیے نہیں رہی ہوتی۔ سارے دن کے کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، صبح اٹھو، جھاڑو لگاؤ، برتن دھو، پھر دن ہو گئی، دن کا کھانا پکاؤ، روٹی بناؤ، چائے پکاؤ، گیسٹ آ گیا اس کو سرو کرو، کپڑے دھو، کمرہ سنبھالو، بچے ہیں ان کو دیکھو، لیکن سب سے مشکل بات، انہیں سیلری بھی نہیں ملتی اور نہ ہی چھٹی ملتی ہے، اور نہ تو اپریسیشن ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر عورت کے نا کچھ خواب ہوتے ہیں، کسی کو نا پڑھنا ہوتا ہے، کسی کو جاب کرنی ہوتی ہے، اور کسی کو نا اپنا بزنس شروع کرنا ہوتا ہے، لیکن مڈل کلاس ہاؤس وائفز کے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ڈریمز ہوتے ہیں نا ان کو پوسٹ پون کر لیا جاتا ہے۔ ابھی بچوں کی فیس دینی ہے، ابھی گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، اور پھر کیا ایک دن وہ اپنے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیتی ہے۔ ایک عورت جو ہے نا مڈل کلاس وہ دل سے شاپنگ بھی نہیں کرتی ہے، وہ جب کسی چیز کی پرائس دیکھتی ہے نا تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے اس کو رہنے دو، وہ کہتی ہے میں بچوں کے لیے کچھ لے لوں۔ وہ اپنی پسند کو جو ہے نا کوائٹلی اگنور کرتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں لیا؟ اکثر یہ عورت جو ہے نا تھک جاتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ روتی بھی ہے، لیکن
سب کے سو جانے کے بعد خاموشی سے روتی بھی جو ہے یہ خاموشی سے ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی تو اس کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک مڈل کلاس جو عورت ہوتی ہے نا، وہ صرف ہاؤس وائف نہیں ہوتی، وہ ایک مدر ہونے کے ساتھ، ایک ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ایک ہیلپر ہوتی ہے، ایک ٹیچر ہوتی ہے، ایک گائیڈر ہوتی ہے، ایک سپورٹر ہوتی ہے، ایک اکاؤنٹنٹ ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تم کیا گھر پہ ہی تو ہوتی ہو۔ ایک عورت اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتی ہے صرف اس لیے کہ اس کے گھر کے لیے کچھ ہو جائے۔ لوگ تو صاف گھر دیکھتے ہیں، پکا ہوا کھانا دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو اس عورت کی تھکن نہیں دیکھتے۔ پتہ ہے کیا، اگر آپ ایک مڈل کلاس عورت کو ایکسپینسو چیزیں نہ بھی دیں، ان سے وہ خوش نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا اپریشیٹ کر دیں گے نا کہ بھئی تم نے آج کھانا اچھا بنایا ہے یا تم نے یہ اچھا کر دیا ہے، تو یقین جانیں سمجھیں اس کو اس کی محنت کا ریوارڈ مل جائے گا۔ ایک جو مڈل کلاس عورت ہوتی ہے نا، وہ وقت سے پہلے جو ہے نا بوڑھی لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہر ٹائم جو ہے نا اس پہ رسپانسبلٹیز کا سٹریس ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، مسلسل وہ جو ہے نا ایک سوچ میں رہتی ہے، اور یہ فکر تھکن جو ہے نا انسان کو اندر ہی اندر سے کھا لیتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نا ابھی کچھ فٹ گرلز کو فٹ رہنے کے لیے نا کیا کرنا چاہیے، میں آپ کے ساتھ وہ ٹپس شیئر کر رہی ہوں۔ نمبر 1، آپ نے صبح سویرے اٹھ کے نا نیم گرم پانی پینا ہے، اس سے تو آپ کا جو ہے نا پورا دن باڈی فریش رہے گی اور آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا وہ بیسٹ ہوگا۔ نمبر 2، دیکھیں دن میں آپ 15 سے 20 منٹ کی ڈیلی واک کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جائیں، بس آپ یقینی بنائیں کہ 15 سے 20 منٹ کی واک کریں، اس سے آپ کی باڈی ایکٹیو رہے گی اور بہت بینیفٹس ہوں گے، بلیو می۔ تیسری چیز، آپ نا شوگر کم کریں، کوشش کریں کہ کم میٹھے والی چیز لیں، سافٹ ڈرنکس اوائڈ کریں کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو نا لیزی بناتے ہیں۔ نمبر 4، پراپر سلیپ، دیکھیں سلیپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی پراپر سلیپ نہیں لیں گے، لیٹ نائٹ سوئیں گے تو آپ پہ موٹاپا بھی آئے گا اور آپ کی اسکن بھی فریش نہیں ہوگی۔ نمبر 5، بڑے مزے کا، آپ کو پتہ ہے گھر کے کام بھی جو ہے نا وہ ایکسرسائز ہے، ڈیلی کلیننگ بھی ہماری ایکسرسائز ہے، کوکنگ کرنا، اسٹیئرس یوز کرنا، یہ بھی جو ہے ڈیلی بیسس پر کیلوریز کو برن کرتا ہے۔ نمبر 6، سٹریس لینا کم کریں، سٹریس لینا بھی جو ہے نا وہ ویٹ کو بڑھاتا ہے اور کمزور بناتا ہے۔ نمبر 7، دن میں نا آپ 7 سے 8 گلاس پانی پئیں، یہ آپ کی اسکن اور باڈی دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، کریش ڈائٹ نہ کریں، دیکھیں کم کھانے سے جو ہے نا آپ کا ویٹ کم ہوگا، آپ کمزور ہوں گی، اس لیے آپ ہیلدی فوڈ کھائیں اور بیلنس ڈائٹ لیں۔ ڈیلی آپ اسٹریچنگ کریں نا، کیونکہ مارننگ اسٹریچنگ جو ہے نا وہ باڈی پین اور لیزی پن کو جو ہے نا وہ کم کرتی ہے۔ نمبر 10 اور لاسٹ، دیکھیں آپ اگر اپنے جسم سے محبت کریں گے، دیکھیں محبت کرنا یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، اگر آپ جتنے ہیلدی فٹ اسکنی ہوں گے اتنا ہی آپ جو ہے وہ آپ میں کانفیڈنٹ ہوگا۔ آئی ہوپ آج کی باتیں آپ کو میری بہت اچھی لگی ہوں گی، اور مزے کے لوکاٹے بھی آپ نے دیکھی، ہم کزن کے گھر گئے تھے، وہاں پہ ہم نے یہ کھائی تھی، بہت جوسی، بہت میٹھی تھی، بہت مزہ آیا تھا، ہم نے درخت سے خود توڑ کے ان کو فریش توڑ کے کھایا تھا۔ اور آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔